وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں ارم عباسی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مسلح افواج کے سربراہان کی ملازمت مدت سے متعلق ان بلوں کو منظور کر لیا ہے کثرت رائے کے ساتھ، جن کے تحت اب ان کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے. بہت چند آوازیں اس بل کے خلاف قومی اسمبلی میں بھی اٹھیں، جن میں سے آزاد قومی اسمبلی کے رکن جو ہیں وہ محسن داور ہیں، جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. محسن، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنے اعتراضات پیش کرنے کی کوشش کی قومی اسمبلی کے فلور پر، تو کس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ بہت شکریہ. آج جب یہ بل لے ہوا کنسیڈریشن کے لیے تو ہم نے اپوز بھی کیا، اس کی مخالفت بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس بل پر بولنے کی بھی اجازت مانگی اسپیکر صاحب سے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے وہ اسپیکر صاحب نے وہ اجازت پھر ہمیں نہیں دی. ہم نے اس بل کی مخالفت کی، اور اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب کے جو اسپیکر باکس ہے اس کے سامنے بھی جا کر ہم نے احتجاج بھی کیا، اور ان سے کہا کہ یہ انتہائی ضروری اور انتہائی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، آپ اس طریقے سے اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے. لیکن پھر بھی جب انہوں نے ہماری بات نہ سنی اور ہمیں موقع بھی نہیں دیا، تو ہم مخالفت تو آلریڈی میں جب پیش ہوا تو اس کی کر چکے تھے، تو اس کے بعد ہم واک آؤٹ کر کے احتجاج میں چلیں گے. تو آپ نے اس کے مخالفت میں ووٹ بھی دیا؟ جی بالکل. آرمی ایکٹ جب پیش ہوا تو شروع میں ہم نے اس میں مخالفت میں ووٹ دیا. کلاس بائی کلاس جب اس کی وہ سنایا جا رہا تھا ڈیفنس منسٹر صاحب، تو ہم نے اس کی مخالفت بھی کی. لیکن پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ وہ 3 ایکٹس ہے، تو ایئر فورس والا بھی ہے، نیوی والا بھی ہے، تو جب آرمی والا آلموسٹ کمپلیشن کری تو ہم نے کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اسپیکر صاحب نے پھر موقع نہیں دیا، تو ہم نے اسپیکر باکس کے سامنے بھی احتجاج کیا، اور اس کے بعد پھر ہم احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. تو محسن یہ بتائیے کہ حزب اختلاف کی جو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی، ان لوگوں نے جو ہے اس کو کثرت رائے سے منظور کیا، تو ایسے میں آپ کیا اعتراضات اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ کو مسئلہ دکھائی دیتا ہے ان سروسز ایکٹ میں؟ کیونکہ آپ نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے کہ یہ جمہوری تاریخ کے لیے تاریخ بل ہے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں چلے اس کے، تو بنیادی اعتراض تو میرا اس وقت سے ہی تھا جب سپریم کورٹ نے اس فیصلے یہ جو ایکسٹینشن کا جو پروسیس ہوا تھا اس کے بارے میں کہا کہ چونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے قانون سازی کریں. قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس کے لیے قانون سازی کریں. دیکھیے جی، اٹس ویری سمپل. اگر قانون میں یا پھر ایک چیز کی گنجائش ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. اگر گنجائش نہیں تھی تو سپریم کورٹ کو اسٹریٹ اوے اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. اب اگر انہوں نے 6 ماہ کے لیے اس چیز کو کون سی لیگل کور کے ذریعے اس چیز کو لیگلائز کیا جب قانون ہی موجود نہیں تھا، پھر سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے پارلیمنٹ کو، جو کہ سب سے سپریم ادارہ ہے جس کا کام لیجسلیشن ہے پورے ملک کے لیے، ملک کے تمام اداروں کے لیے، سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے ایک پارلیمنٹ کو کہ آپ اس معاملے میں لیجسلیشن کریں؟ میرے خیال میں انیشلی یہ پروسیس ہی شروع سے نامناسب تھا. پھر دیکھیے جی، قانون سازی ہمیں کرنی چاہیے ایک اداروں کو اپنے حدود اور قیود میں پرفارم کرنے کے لیے. قانون سازی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ مثال ایک فرد واحد ہے، اب اس کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آ گیا ہے تو اب پوری کی پوری پارلیمنٹ لگ کر ایک فرد واحد کے لیے لیجسلیشن کرے. پھر دوسری بات، اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مطلب لیجسلیشن ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ہر قسم کی کر سکتے ہیں، لیکن جو پروسیس فالو کیا گیا ہے، ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا. مطلب پروسیجر اتنی اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بلڈوز نہیں کیا جا سکتا کہ آج ہی بل پیش ہوا. انیشلی تو انہوں نے بہت ہی مطلب اجت میں اس چیز کو کرنا تھا، لیکن پھر سیاسی جماعتوں نے کچھ اسٹینڈ دکھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ اس کو پروسیس سے گزرنا چاہیے. پھر پروسیس سے بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں گزرا. مطلب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی انہوں نے پہلے ہی بلا لی، سینٹ میں پیش ہی نہیں ہوا ابھی تک، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس سے پہلے ہی بلائی. پھر ڈیبیٹ سے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے جی، ہم جو بھی کام چاہے وہ بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، بہت ہی مثبت کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو چوری چھپے کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب انگلیاں تو پھر اٹھیں گی. تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ مثال اس چیز پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تمام سیاسی جماعتیں اس پر ڈیبیٹ کریں، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جن نمائندگانوں کو اپنی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے
وہ ان کی کیا رائے ہے, مطلب وہ کیا فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں. آپ کے خیال میں محسن کیوں اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ حبر دبڑ میں اور ٹویٹر پہ بھی بہت سارے لوگ تنقید کریں حکومت پہ اس سلسلے میں, لیکن اس کے فیور میں بھی بہت سارے لوگ بات کریں, تو اتنی جلدی میں آپ کے خیال میں حکومت نے کیوں اس کو نپٹایا؟ میرے خیال میں اس کا پتہ تو حکومت کو شاید خود بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی ان سے کیوں کروائی جا رہی تھی. مطلب جب یہ جس دن یہ پیش ہو رہا تھا اس دن, اس سے ایک دن پہلے جب تمام پارٹیوں کا ایک اجلاس بلایا گیا تھا, تو اس اجلاس میں بھی جب یہ بات رکھی گئی کہ بھائی یہ لیجسلیشن, تو انیشلی تو اتنی چوری چھپی یہ کام ہو رہا تھا کہ لیجسلیشن تھی ہی نہیں کسی کے پاس, کسی سیاسی جماعت کے پاس. تو ہم نے پھر میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہمیں بلایا ہے, یہ کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو پھر وہاں سے جواب ہے کہ یہ بل پاس کرنا. میں نے کہا بل ہے کہاں, ہم نے تو بل دیکھا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ اس طرح مطلب آنکھیں بند کر کے تو ہم سے آپ وہ نہیں کروا سکتے. اگر آپ نے کنونس کرنا ہے یا مطلب آپ نے سپورٹ لینی ہے تو پھر ذرا پھر ہمارے سامنے پیش بھی کریں, اور پھر پراپر پروسیس ہونا چاہیے. بل لے ہوگا, پھر اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, پھر پارلیمنٹ میں آئے گا, پھر ڈیبیٹ ہوگی, پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا, پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کے بعد پھر وہاں پر یہ پورا پروسیس ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں شاید حکومت کو بھی ٹاسک ملا تھا کہ فوراً سے پہلے اس چیز کو آپ نے منظور کروانا ہے, تو شاید وہ خود بھی اس سلسلے میں کافی حد تک بے بس. محسن یہ بتائیے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو حکومت کے وزراء ہیں انہوں نے باہر آ کے جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس کو ایک وکٹری کہہ رہے تھے, اور قومی مفاد کے پیچھے جو حزب اختلاف ہو یا حکومت ہو, ان کے آپس کے جو سیاسی معاملات پہ تنازعات ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کر سب متحد ہوئے, اور سب کا یہ ماننا ہے کہ خطے کی ایسی صورتحال ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی. آپ کیوں نہیں مانتے یہ؟ دیکھیے جی, میں پھر بھی اسی بات پر آؤں گا. اگر خطے کی صورتحال ہی تھی, مطلب بعض اوقات جو بنیاد بنایا جاتا ہے ہر دفعہ ایکسٹینشن کے لیے کہ خطے کی صورتحال خراب ہے, مطلب قومی سلامتی کے لیے, تو کہ جی یہ قومی سلامت صرف آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں آ جاتی ہے. مطلب اسی فورسز میں تو ایئر فورس بھی ہے جو سب سے زیادہ فرنٹ میں ہوتی ہے. ابھی جو ہندوستان کے ساتھ ٹینشن چل رہی تھی, وہ جو ابھینندن کا جہاز تھا تو وہ تو ایئر فورس نے گرایا تھا. یا اسی طرح نیوی کی امپورٹنس کو پھر آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں, یا اس کی کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہوتی ہے, مطلب یہ ایک بہانہ ہے, بہانہ کچھ نہ کچھ تو بہانا پڑے گا. اگر وہی چیز ہے خطے کے حالات کی خرابی, تو مثال صرف ایک ہی فورس کے لیے کیوں, مطلب وہ تو پھر اکراس دا بورڈ تمام فورسز پھر ہی وہ چیز. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر چل لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کو واقعی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, مطلب اس چیز کو واقعی آپ لوگوں نے ایکسٹرن کروانا ہو, تو نمبر تو آپ کے پاس ویسے بھی پورے تھے, ڈیبیٹ ہی کروا لیتے, مطلب کچھ نہ کچھ وہ پارلیمانی اس کا پروسیجر کا برم ہی رکھ لیتا آپ لوگ. اتنی اجلت میں اتنی بلڈوزنگ طریقے سے اس چیز کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تھوڑی 1 2 3 دن ڈیبیٹ ہو جاتی اس بات پر, تو میرے خیال میں اس چیز میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ بتائیے کہ پاس تو انہوں نے ویسے بھی کرنا تھا, پاس تو پھر بھی کر لیتے, نمبر تو ان کے پاس پورے تھے, تو ڈیبیٹ کرنے میں میرے خیال میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی ٹویٹر پر کہہ رہے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے, اور اگر آپ مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہیں تو جو اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے وہ بھی اس کا بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بات کسی حد تک درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے جی, میرے خیال میں تو کوئی بھی ادارہ ہو اس پر اگر ایک فرد ایک دفعہ ٹینیور اس کی پوری ہو جائے, irrespective of whoever he or she is, پھر اس کے بعد میرے خیال میں پیچھے بھی دیکھیے جی, آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دا پوسٹ. فالو اپ میں جو لوگ ہوتے ہیں, مطلب ایک فار ایگزامپل ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے, 30 35 سال اس نے ایک فورس میں گزاری ہو, تو یہ تو ہو نہیں سکتا مثال کہ وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مثال ہی ول بی ناٹ ا بیٹر آپشن, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور دوسری بات, ڈسپلن اسی چیز سے پھر ڈسٹیبلائز ہوتا ہے نا, کہ مطلب اگر آپ کو ایک جو فلو ہے ایک فلو ہے جو پروموشن کی یا جو سروس کی, اس کو آپ روک دیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر انٹرنل بھی مثال وہ چیز پیدا ہوگی, وہ بے یقینی قسم کی صورت حال, وہ
وہ چیز میں نے تو اس دن یہ بھی تجویز دی تھی جو میٹنگ تھی کہ بھئی ونس اینڈ فار آل اس چیز کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے کہ مثال یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ بھئی ہو ول بی دا نیکسٹ سینیارٹی پیپر کر لیں جو کچھ بھی کر لیں اس کے لیے آئین سازی کی ضرورت ہے آئینی ترمیم ہو جانی چاہیے تھی اس کے لیے لیکن بہرحال حکومت کی رائے کچھ اور تھی اور انہوں نے یہ چیز انتہائی اجرت میں کرنی تھی تو وہ کر لیا جو انہوں نے دیکھیں مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی جسے کہتے ہیں نا کہ غیر مشروط حمایت کا اعلان پہلے ہی اپوزیشن سے بات چیت کرنے سے پہلے کر دیا تھا پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی جسے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے کوئی کابینہ اپنے اجلاس بڑے پیمانے پر منعقد نہیں کیے تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ سب کو سب اس کو ماننے کو تیار ہے پھر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی آرمی ایکٹ میں جو یہ ترمیم لائی گئی ہیں جو منظور ہوئی ہیں اس سے آپ کو بھی بظاہر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا نہیں دیکھیے جی میں ایک بات بتاؤں میں تو اس دن بھی میں نے ویو اردو کے ساتھ ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں تو سبسٹنس پر جانے سے پہلے ہی اس ایکسٹینشن کے کانسیپٹ کے ہی خلاف ہوں مطلب وہ سبسٹنس جو بھی ہوتا ہے اس بل کا چونکہ ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ ہی ہے تو میں نے تو مخالفت کرنی ہی تھی میں تو سمپل پرنسپل ہی ایکسٹینشن کے حق میں ہوں نہیں کل کو وابڑا بھی وہ کہے گا کہ بھئی ہمارے چیف کو بھی ایکسٹینشن دو کل کو اور کسی اور ادارے کا بھی کہے گا کہ بھئی مطلب صرف ایک ادارہ نہیں ہے پھر ملک میں اور بھی بہت سے ادارے ہیں بیوروکریسی میں بھی پہلے یہ کنسپٹ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی سیکٹری ہوتا تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ مینوورنگ کرتا تھا کہ بھئی مجھے ایکسٹینشن ملے تو پیچھے جو لوٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ فلو پہ رک جاتا تھا پھر اس کے بعد اس چیز کو روکا کہ اس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی تو اب ایک سموتھ پروسیس بیوروکریسی میں چل رہا ہے ایکسٹینشن کا کنسپٹ تمام محکموں میں تقریباً ختم ہو چکا ہے تو میں تو بنیادی طور پر ایکسٹینشن کی اس کنسپٹ کے خلاف ہوں سبسٹنس پر جانے سے پہلے لیکن اوور آل بھی مطلب شاید کچھ لوگ اس کے فیور میں بھی ہوتے مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے اس پر بھی میری یہ گزارش تھی کہ مطلب اس پر بحث تو ہو جانی چاہیے تھی فار ایگزامپل اگر کوئی حق میں ہے یا کوئی اس بل کے مخالف بھی ہے تو ایک پروسیجر جو ہوتا ہے مطلب پارلیمنٹری وہ تھورلی فالو ہو جانی چاہیے تھا جو کہ فالو نہیں ہوا جو بھی بل آتے ہیں کوئی اس کے حق میں ہوتا ہے کوئی اس کے مخالف ہوتا ہے لیکن ایک پروسیجر سے تو وہ سارا وہ جو قانون سازی ہے وہ نکل کر پھر آگے جاتی ہے نا اس چیز میں وہ پروسیجر بھی فالو نہیں ہوا بنیادی میرا اس کانٹیکٹ میں کہنے کا مقصد یہ تھا ادروائز تو سبسٹنس پہ جانے سے پہلے پرنسپلی میں ایکسٹینشن کے کانسیپٹ کے خلاف تو یہ بتائیے کیونکہ پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو بہت ساری اپوزیشن نے بھی الزام لگایا کہ جو الیکشنز تھے وہ رگ تھے متنازع تھے اور بہت ساروں نے اس میں جو ہے جسے کہتے ہیں کہ دوسرے اداروں پر بھی انگلیاں اٹھائی کہ انہوں نے جو ہے اس میں اگر فار ایگزامپل ہم اگر پی 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 کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ کیوں پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ کیوں جو ہے فوج کے اہلکار پولنگ اسٹیشنز کے اندر تھے یا باہر تھے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری پارٹیز متفق ہیں اور یہ جو اس طرح کے گلے شکوے تھے اب وہ حل ہو گئے دیکھیے جی باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں اب میں کیا کہوں وہ تو اپنا مدعا خود ہی بیان کریں گے اپنا انہوں نے جو کچھ کہا تھا اور آج ان کی طرف سے جو عمل دیکھنے میں آیا ہے اب اس کے بارے میں تو وہ خود ہی وضاحت کر سکیں گے ان کے بہاف میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مداخلت ہوتی ہے تقریباً صرف الیکشن کے پروسیس میں بھی نہیں تمام جس قسم کی تمام اداروں میں مداخلت ہوتی ہے صرف الیکشن کے پروسیس میں ہی نہیں اوور آل ہی مینیورنگ ہوتی ہے ہر کام میں مداخلت ہوتی ہے تو بنیادی طور پر میں نے اس دن بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جب اس چیز کو لایا جا رہا تھا اسمبلی میں کہ قانون سازی اس سلسلے میں ہونی چاہیے کہ ادارے کس طرح اپنے حدود اور قیود میں رہ کر کام کرے اور کس طرح اداروں کو ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی ڈومین سے باہر اپنی جورسڈکشن سے باہر نہ نکلے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا کہنا تھا اب آج ان کا کیا رائے تھی ان کے بارے میں تو وہ خود ہی بہتر وضاحت کر سکیں گے اچھا محسن یہ بتائیے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بات اٹھا رہے ہیں کہ بہت کم اختلاف تھا جب آج یہ سیشن شروع ہوا قومی اسمبلی کا تو آپ پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا آپ رکھتے ہیں تو اس لیے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں
دیکھیے جی آپ خود ہی یہ سمجھ لیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں سیاسی جماعتوں کے ورکرز کی کیا حالت ہے، ان کی کیا رائے ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کی بھی جو جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے اس عمل کو سپورٹ کیا ہے، ان کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائر کی لیڈرشپ یا ان کے ورکرز کی آپ رائے سامنے لا کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سیاسی ورکرز کتنے مایوس ہوئے ہیں ان کی سیاسی پارٹیوں کے فیصلوں. جہاں تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے جی کہ بالکل ہم تو یہ تو بات ببان کی رحل کہتے رہے ہیں مثال ڈنکی کی چوٹ پر کہ بھائی ہم مداخلت کے اور ہم سویلین سپریمیسی کہ وہ ہے وہ چاہتے ہیں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ سپریم حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے. اور جس طرح لیکن اگر یہ اس طرح کے فنکشن اس طرح کے انسٹرکشن آتی رہے کہ مثال یہ جو بھی کچھ ہوا سب کو پتا ہے انڈر پریشر ہوا، تو یہ انڈر پریشر جو سسٹم چلتا ہے، یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے یا جو کنٹرول پارلیمنٹ ہے، ہم اس کنٹرول پروسیس کے خلاف ہے کہ جو ایک ادارہ ہے اگر وہ سپریم ہے، آئین نے اس کو سپریم بنایا ہے، آئین میں اس کو سپریم حیثیت حاصل ہے، تو اس کو سپریم ہی رہنا چاہیے اور ڈیسیژن عوام کو کرنی چاہیے، نہ کہ کچھ ادارے عوام کے اوپر کچھ فیصلے مسلط کریں. تو آخر میں جاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ اس کے نقصانات عوام پر کیا ہوتے ہیں اگر کنٹرول ڈیموکریسی ملک میں چلے کسی بھی؟ دیکھیے جی کنٹرول ڈیموکریسی اگر کسی ملک میں چلتی تو ظاہری بات ہے عوام کو نقصان یہ ہوگا کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کی منشا کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق نظام پھر نہیں چلتا. ایک ادارہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام کی رائے کا مظہر پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہی ریپرزینٹ کرتی ہے عوام کی رائے کو، وہ ہی اصل فیصلہ کر سکتی ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوگی اور پارلیمنٹ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوگی اور کنٹرول ہوگی تو وہ بجائے کہ عوام کی ترجمانی کی بجائے عوام کی بہتر مستقبل کے لیے وہ مطلب وہ کچھ کنٹرول قسم کے فیصلے کچھ اداروں سے پریشرائز ہو کر وہ کریں گے. تو میرے خیال میں وہ پھر کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی اور عوام کے بہتر مستقبل بھی اس سے پھر ریفلیکٹ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے پھر اس کے جو آفٹر آل پھر اس کے جو نقصانات ہیں اس کو پھر عوام ہی نے فیس کرنا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے عوام کے حوالے سے بات کی کہ کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اب کم از کم ہم یہ تو ایک دیکھ رہے ہیں نظام کے الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک جمہوری حکومت کے بعد دوسری جمہوری حکومت آ رہی ہے، تو ایسے میں اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں یہ شعور آپ کو نظر آتا ہے میجورٹی اس میں ان ٹرمز آف کہ کیا سیاستدانوں کو لے کر وہ کتنا پر امید نظر آتے ہیں یا ان کو سیاسی نظام پر جو ایک کسے کہتے ہیں کہ امید ہے؟ دیکھیے جی بعض اوقات مایوسی تو وہ ہوتی ہے. مطلب آج بھی میں صبح جب اسمبلی ہال سے نکلا تو میڈیا ٹاک کے دوران میں نے یہ بات کہی تھی کہ مطلب ایک انتہائی مایوس کن دن ہے ان تمام سیاسی ورکرز کے لیے جو چاہتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں ایک حقیقی جمہوری فیڈریشن کے لیے. تو ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک شوق تو ہے لیکن اویئرنیس بھی آ رہی ہے. دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا پر ریسپانس دیکھ لیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، آپ ان کی رائے دیکھ لیں، آپ ان کا ڈائسینٹ دیکھ لیں اپنی سیاسی قائدین کے ساتھ، اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ انتہائی خوشائند جو چیز انسان کو امید دلاتی ہے وہ صرف یہی ایک عمل ہے جو سیاسی ورکرز ہیں اور وہ ناخوش ہے آج کے اس عمل سے. ایون باوجود یہ کہ کر ان کے سیاسی قائدین، ان کی سیاسی جماعتوں نے اس چیز کی حمایت بھی کی ہے. تو میرے خیال میں یہ مستقبل میں یہ احتساب بھی کریں گے، یہ جو رائے ہے یہ ورکرز اور یہ عام عوام کی جو رائے ہے یہ میرے خیال میں اپنی رائے کے ذریعے عوام مستقبل میں احتساب بھی کریں گے اپنے سیاسی قائدین کا بھی، اپنی سیاسی جماعتوں کا بھی، جو کہ میرے خیال میں سوشل میڈیا نے کم از کم ایک فورم ہمیں مہیا کر دیا ہے جس کے ذریعے پولیٹیکل ورکرز اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی ناخوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی سیاسی قائدین کے ساتھ بھی، اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، جو میرے خیال میں انتہائی خوش آئند ہے. اور اسی پروسیس کو، اسی عمل کو آگے لیتے ہوئے میرے خیال میں یہی سیاسی ورکرز اور یہی جو عام عوام ہے، عوام ووٹر ہے، وہ مستقبل میں اپنے سیاسی قائدین کا احتساب بھی کریں گے.
محسن جاوید بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا اینڈ تھینک یو فیس بک ویورز فار بینگ ود اس.